رسول الله رسول الله أسألك يا ربي لقيا أسألك يا ربي لقيا عند الحوض يلاقينا ومع الصحب يروينا وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکابر مجرمین، جو بڑے مجرمین تھے، اس میں سے 9 آدمیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کہیں بھی ملے تو آپ کو ان کو قتل کر دینا ہے۔ مگر 9 میں سے بھی وہ سب، کوئی آیا اپنے معافی مانگوانے کے لیے، کوئی کسی نے کسی کی سفارش کی، تو اس میں سے بھی 5 لوگ چھوٹ گئے تھے، لیکن 4 لوگ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا تھا، قتل کرانے کا حکم دے دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اگر کعبہ کے غلاف سے لپٹے بھی ہوں تو آپ ان کو قتل کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آپ سن لیجئے کہ ابن ابی سرح کا معاملہ یہ ہوا، ایک شخص ہے ابن ابی سرح، اسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے خدمت نبوی میں لے جا کر جان بخشی کی سفارش کر دی، اور آپ نے اس کی جان بخشی فرماتے ہوئے اس کا اسلام قبول کر لیا، لیکن آپ کچھ دیر تک اس امید میں خاموش رہے کہ کوئی صحابی اٹھ کر اسے قتل کر دیں گے، کیونکہ یہ شخص اس سے پہلے بھی ایک بار اسلام قبول کر چکا تھا اور ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا، لیکن پھر مرتد ہو کر بھاگ گیا تھا۔ اس کے بعد اس میں آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب پناہ اس کی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، مگر جب بعد میں دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ تم میں سے کیوں نہیں اس کو کوئی نہیں قتل کر دیا، تو صحابہ اکرام خاموش ہو گئے تھے، اصل میں وہ کنفیوز ہو گئے تھے۔ لیکن یہ جو شخص تھے ابن ابی سرح کا یہ ہے کہ کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ وہ اپنے حسن اسلام پر قائم تھے، یعنی احسن طریقے سے، اور مگر یہ فتنے میں بھی شامل تھے۔ جب حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ والا جو چلا تھا، جو جنگ ہوئی تھی، اس فتنے میں بھی یہ تھی، تو ان کا نام وہاں بھی آتا ہے۔ اکرمہ ایک اور صحابی تھے، اکرمہ ابی جہل، یہ بھاگ کر یمن کی راہ لی کہ اس کی بیوی جو ہے بہت انٹیلیجنٹ تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے اور اس کو پہلے سمجھاتی ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں ہے، تو وہ بھاگ کر چلے جاتے ہیں اور جاتے ہیں جدہ، اور اس کی بیوی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد، یعنی جہاں بیعت کا تھا عورتوں کا، وہاں پہ آ کے بیعت کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ اس نے پناہ مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پناہ دی اور اس سے کہا کہ ٹھیک ہے جب وہ آئے گا تو وہ آ سکتا ہے مکہ کے اندر۔ یہ جاتی ہے اور اکرمہ کو پھر لے کر آتی ہے، اور اکرمہ بھی جو ہے کشتی پہ جانے والے تھے تو وہاں پہ طوفان آیا، لوگوں نے اللہ کو پکارنا شروع کیا، تو وہ اپنا سوچ رہے ہیں کہ یہاں بھی اللہ، یہاں بھی رسول، تو میں بھاگ کیوں رہا ہوں؟ اور پھر وہ اتر آئے تھے، اور وہاں پھر ان کی بیوی موجود تھی، ان کو لے کر آتی، بولتے میں نے آپ کی وہ کر لی ہے، تو خوشی خوشی آتی، کیونکہ یہ مکہ والے لوگوں کی ایک بات تو کامن تھی کہ اپنے شہر سے بہت محبت کرتے تھے، تو اس طرح سے آگے۔ اور ایک تھا ابن حزل، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر لٹکا ہوا تھا، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اطلاع دی، آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس طرح سے 4 لوگ تھے جن کا قتل ہوا تھا، باقی 5 تو بچ گئے تھے۔ یہ مجھے تھوڑا سا بتانا تھا۔ ایک تھے صفوان بن امیہ، اور صفوان بن امیہ جو ہے وہ ان کا بھی یہ تھا کہ ان کو مار دیا جائے، اور یہ وہی صفوان ہے جو حتیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بات کر رہے تھے کہ جاؤ تم لے کے جاؤ تمہارا قرضہ میں اتار دوں گا، تو وہ شخص جو قرضہ اتارنے کے لیے، مطلب جو قرضہ یہ اتار دیتے، اور دوسرے صحابی جب گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تم نے حتیم نے یہ بات کی اور تم نے تلوار میں زہر بھی بھر کے لائے ہو، تو وہ اسلام لے آئے تھے۔ تو صفوان ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، لیکن بعد میں وہ بھی اسلام لے آتے ہیں، اور جب ان کو آتے ہیں تو یہ ان کے دوست عمیر جو تھے وہ کہتے بھی ہیں کہ اللہ کے رسول وہ آئے گا تو وہ آئے گا نہیں، اس کو ڈر لگی کہ کہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کرام وہ کرتے، مجھے کچھ نشانی دے دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے وقت میں جو اپنی پگڑی باندھی تھی نا، ایک ٹربن جیسا تھا وہ باندھا تھا آپ نے، ایسا صافہ جیسا، تو آپ نے وہی اٹھا کے دے دیا، بولا ٹھیک ہے لے جاؤ صفوان کو دی۔ تو صفوان کی یہ خوش قسمتی کہ اللہ کے رسول نے ان کو معاف بھی کیا اور یہ اعزاز ملا کہ وہ پگڑی ان کے پاس تھی۔
تو اس طرح سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رحمت للعالمین، جو ٹائٹل اللہ کے رسول کو ملا ہے، میں کبھی سوچتی ہوں کہ اللہ کے رسول پر اس قدر پریشر ہوتا ہے. ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا 19-20 بھی ہوتے ہیں تو ہم کس طرح سے ریئیکٹ کرنے لگتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے. فتح کے دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ. فتح کے دوسرے دن خطبہ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان پھر کھڑے ہوئے. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کے شایان شان اس کی تمجید کی. پھر فرمایا، لوگوں، اللہ نے جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا اس دن مکہ کو حرام اور حرمت والا ٹھہرایا. اسی لیے وہ اللہ کی حرمت کے سبب قیامت تک کے لیے حرام ہے. کوئی آدمی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے حلال نہیں کہ اس میں خون بہائے یا کوئی درخت کاٹے. اگر کوئی شخص اس بنا پر رخصت اختیار کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قتل کیا تو اسے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی لیکن تمہیں اجازت نہیں دی ہے، اور میرے لیے بھی صرف ایک دن میں 1 ساعت حلال کی گئی تھی. ایک دن میں 1 ساعت حلال کی گئی تھی. پھر آج اس کی حرمت اسی طرح پلٹ آئی ہے جس طرح کل اس کی حرمت تھی. اب چاہیے جو حاضر ہے وہ غائب کو یہ بات پہنچا دے، یعنی آج جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے. اب غائب والے آگے پہنچاتے رہیں، اور آج ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ مکہ کی حرمت کا اس قدر ہمیں خیال رکھنا ہے. پھر کبھی کسی کے لیے بھی یہ حلال نہیں کہ کعبہ کی حرمت کو پامال کریں. اب انصار کے اندیشے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے مکہ کی تکمیل کر چکے اور معلوم بھی ہے کہ سب کو کہ یہ آپ کا شہر ہے، آپ کی جائے پیدائش اور وطن ہے، تو انصار آپس میں کہا، کیا خیال ہے، اب اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سرزمین اور آپ کا اپنا شہر فتح کرا دیا ہے تو کیا آپ یہاں نہیں قیام فرمائیں گے؟ اس وقت آپ صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے. دعا سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا، تم لوگوں نے کچھ بات کی؟ انہوں نے کہا، کچھ نہیں یا رسول اللہ، مگر آپ نے اصرار فرمایا تو ان لوگوں نے بتایا. تو آپ نے فرمایا، خدا کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن مکہ میں رہے اور نماز قصر کر کے پڑھی. یہ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دیکھے اب اپنا آبائی گھر، اپنا گھر کیا بنایا ہوا مدینہ کو، اور مکہ میں وہ آئے جیسے ایک مسافر ہوتا ہے کہ وہاں پہ بولتے 19 دن رہے اور نماز قصر کر کے پڑھی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، شریعہ نکلتی کہ 15 دن کے بعد اپنی مسافرت آپ بڑھا بھی سکتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ کی فتح عطا فرما دی تو اہل مکہ پر حق واضح ہو گیا اور وہ جان گئے کہ اسلام کے سوا کوئی کامیابی کی راہ نہیں. اس لیے اسلام کے تابع دار بنے ہوئے بیعت کے لیے جمع ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر بیٹھ کر لوگوں سے بیعت لینی شروع کر دی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ سے نیچے تھے اور لوگوں سے عہد و پیمان لے رہے تھے. لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، جہاں تک ہو سکے آپ کی بیعت سنیں گے اور مانیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی بیعت سے فارغ ہو چکے تو وہیں صفا پر ہی عورتوں سے بیعت لینی شروع کری. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ سے نیچے بیٹھے تھے، آپ کے حکم پر عورتوں سے بیعت لے رہے تھے، انہیں آپ کی باتیں پہنچا رہے تھے. اسی دوران ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ بھیس بدل کر آئی. اب دیکھیے وہ ہاتھ پر بیعت عورتیں نہیں کرتی تھیں، وہ چادر رکھی ہوتی تھی، وہ چادر کا سرا عمر رضی اللہ عنہ نے پکڑا تھا اور دوسری طرف سے خواتین جو آتی تھیں وہ اس کو پکڑ پکڑ کے بیعت کرتی تھیں. تو ہندہ جو تھی، جو ابو سفیان کی بیوی اور جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس نے بھیس بدل کے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچان نہ لے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت شروع کی تو فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہی بات دہراتے. عورتوں اس پر بیعت کی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی اور چوری نہ کریں گی. اس پر ہندہ بولی، ابو سفیان بخیل آدمی ہے، اگر میں اس کے مال میں سے کچھ لے لوں تو؟ ابو سفیان جو وہیں موجود تھا کہا، جو کچھ تو لے لے وہ تیرے لیے حلال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندہ کو پہچان لیا. فرمایا، اچھا تو ہندہ ہے؟ وہ بولی، ہاں اے اللہ کے نبی، جو کچھ گزر چکا ہے اسے معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں معاف کرے. اس کے بعد آپ نے فرمایا، اور زنا نہ کرو گی. اس پر ہندہ نے کہا، بھلا کہیں آزاد عورتیں زنا بھی کرتی ہیں؟ یعنی اتنا کبیح گناہ تھا، وہ آزاد عورت تھی. دیکھیے وہ جب دشمنی کی تو وہ اس کا ایک یقین تھا اس بات پہ، اس دین، اس مذہب پہ، تو وہ اس کے لیے اپنی سب کچھ نچھاور کر رہی تھی. تو جب یہ مسلمان ہوئی تو اس کے اندر یہ شدت پسندی تھی
تو وہ صحیح سے مسلمان ہوئی تو اس کی ساری انرجی پھر اب اس طرف آ رہی ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا اپنے اولاد کو قتل نہ کرو گی، تو ہندا نے کہا ہم نے تو بچپن میں انہیں پالا پوسا، لیکن بڑے ہونے پر آپ لوگوں نے انہیں قتل کر دیا، اسی لیے آپ ہی بہتر جانیں کہ یہ مطلب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیونکہ ہندا کا بیٹا حنظلہ بن ابی سفیان بدر کے دن قتل کیا گیا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنستے ہنستے چت لیٹ گئے۔ اس دن بدر میں اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، یہ تینوں مرے تھے۔ تو اس لیے وہ کیا کہتی ہے، ہم نے تو بیٹے کو نہیں قتل کیا، ہم تو پالتے ہیں، آپ نے کیا تھا، اب آپ جو بولیں گے ہم وہ کریں گے۔ تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ ہنس رہے تھے، اور اتنا ہنسے کہ وہ چت لیٹ گئے، بیٹھے ہوئے تھے بیت لے رہے تھے لیٹ گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کوئی بہتان نہ گھڑو گے۔ ہند ران نے کہا واللہ بہتان بہت بری بات ہے، اور آپ ہمیں واقع رشد اور اخلاق کا حکم دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی معروف بات میں رسول کی نافرمانی نہ کرو گے۔ ہندا نے کہا خدا کی قسم ہم اپنی مجلس میں اپنے دلوں کے اندر یہ بات لے کر نہیں بیٹھی ہیں کہ آپ کی نافرمانی کریں گی۔ پھر واپس ہو کر ہندا نے اپنا بت توڑ دیا، اور اسے توڑتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ ہم تیرے متعلق دھوکے میں تھیں۔ یہ دیکھیں ہندا کا یہ کردار تھا، اس نے کتنی صاف بات کی کہ ہم یہاں پر آئے ہیں تو صاف دل سے آئے ہیں اور آپ کی بات کو اطاعت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا 19 روز قیام فرمایا۔ اس دوران آپ نے نقوش اسلام کی تشدید کرتے رہے، لوگوں کو ہدایت و تقویٰ کی رہنمائی فرمائی۔ انہی دنوں آپ کے حکم سے حضرت ابو سعید خزاری نے نئے سرے سے حدود حرم کے کھمبے نصب کیے، اور آپ نے اسلام کی دعوت مکہ کے آس پاس بتوں کو توڑنے کے لیے بہت سارے سرایہ بھی بھیجے۔ اس میں سے ایک مشہور سرایہ تھا حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں عزا، جو ان کا بت تھا عزا، اس کے انہدام کے لیے ایک سرایہ بھیجا۔ یہ عزا نخلا میں تھا، مکہ سے تھوڑی دوری پہ تھا نخلا میں۔ تو قریش اور سارے بنو کنانا اس کی پوجا کرتے تھے، ان کا یہ سب سے بڑا بت تھا۔ بنو شیبان اس کے مجاور تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 سواروں کی میت میں نخلا جا کر اسے ڈھا دیا۔ واپسی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم نے اسے ڈھا دیا؟ تو حضرت خالد نے فرمایا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس میں کچھ دیکھا؟ حضرت خالد نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تب تم نے در حقیقت اسے ڈھایا ہی نہیں، جاؤ پھر سے اور اس کو ڈھا دو۔ تو اب کی بار جب جاتے ہیں حضرت خالد بن ولید، اور وہاں پہ ایک جب بت کو ڈھا رہے تھے تو اس میں سے ایک عورت نکلی جو بالکل برہنہ، لمبے بال، کالی اور عجیب بولتے نا پراگندہ، اور چیخ کر سے چیخ رہی تھی، جیسے لگ رہا تھا اور جیسے خون پی ہوئی ہے، اور اس کی شکل دیکھ کے پھر انہوں نے ایک تلوار ماری اور وہ 2 ٹکڑے میں گر گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کچھ دیکھا؟ تو آپ نے بتایا، تو آپ نے کہا ہاں اب تم نے اس کو مارا ہے، عزا کو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بتوں کے آس پاس یہ جو لوگ جاتے ہیں ٹورزم بھی کرتے ہیں، تو کبھی بھی بتوں والی جو ہو، جیسے اجنتا الورا ہے، یہاں پہ دیکھیں یہ تراش کے جو بت بنائے گئے ہیں، تو بولتے ہیں یہاں پہ واہیات قسم کے جو مخلوق ہوتی ہے، دیکھیے وہ انسان اللہ نے کریٹ کیا اور ایک جن کیا ہے، تو جنوں میں سے جو خبیث قسم کے ہوتے ہیں، جو نافرمان ہوتے ہیں، وہ اسی میں چھپے ہوتے ہیں اور وہ ان کے اعلی کار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوا نامی بت ڈھانے کے لیے آپ نے روانہ کیا۔ یہ بھی مکہ کے 3 میل کے فاصلے پر تھا، تو انہوں نے بھی اس کو توڑا اور وہاں والے لوگوں کو دعوت دی۔ اکثریت لوگوں نے دعوت کو اسلام کی قبول کر لیا، اور اسی میں ایک سعد بن زید اشہلی کو 20 سوار دے کے اپنے منات کی جانب روانہ کیا اور منات کو بھی توڑوایا۔ عزا کو ڈھا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، تو یہاں اس موقع پر حضرت خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں تو میں ہو گئی تھی۔ وہ واقعہ بہت لمبا چوڑا ہے، وہ میں انشاءاللہ کبھی اور لیں گے۔ تو حضرت یہ بس اتنا سمجھیے کہ دونوں کے بیچ میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کیا ہے اولین میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جو 10 جن کو مبارک بشارتیں دی گئی تھی جنت کی، تو وہ صحابی ہیں، اور حضرت خالد بن ولید جو کہ سیف اللہ ہے۔ یہ دونوں میں تو میں ہو گئی، اونچ نیچ ہو گئی۔ حضرت خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہتا ہے کہ تم لوگ شروع میں اسلام لے آتے ہو تو اس لیے تم بہت بار بار رعب ڈالتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے رفقا کو کچھ کہنے سے باز رہو، خدا کی قسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کہہ رہے ہیں؟ خالد بن ولید سے۔ خدا کی قسم اگر احد پہاڑ سونا ہو جائے اور وہ سارا کا سارا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تب بھی میرے رفیقوں، میرے دوستوں کے میں کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت کے برابر یا شام کی عبادت تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔
یہ مقام اللہ کے رسول نے جب اب کہہ دیا تو وہ حکم ہو گیا. تو ہمیں یہ جو ہم بات کرتے ہیں، میں کیوں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ تمام صحابی، تو دیکھیں 1,24,000 کا ذکر ملتا ہے، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند صحابیوں میں سے جن کے نام ہم جانتے ہیں، جن کے ساتھ ٹائٹل ہے، لیکن ان کا یہ مقام ہے. تو جو 1,24,000واں آخری صحابی بھی ہوگا، اس کا درجہ بہت بلند ہے، یاد رکھیے گا. تو صحابہ کرام کا جب ہم لے تو جس کے بارے میں یہ آ گیا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو دیکھا اور ایمان لے آیا، اس کے بعد اس کی جو بھی بات تھی، لیکن وہ ہم میں سے، ہمارے کوئی بھی ولی اللہ سے، ہمارے کوئی بھی دینی اسکالر سے، وہ صحابی بڑا ہوتا ہے. یہ مقام رکھنا چاہیے، تاکہ ہم جس دن اپنے مقام کو پہچانے رہیں گے تو ہم بہت ساری باتوں میں کیا ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے سے ہم بچے رہیں گے اور ہم حق کی طرف رہیں گے. یہ غزوہ فتح مکہ، یہی وہ فیصلہ کن معرکہ اور فتح اعظم ہے جس نے بت پرستی کی قوت کو مکمل طور سے توڑ کر رکھ دیا، اس کا کام اس طرح تمام کر دیا اور جزیرۃ العرب میں کچھ بھی اس کی گنجائش نہیں رکھی کہ کوئی شخص جو ہے باطل پرستی، بت پرستی کر سکے. یاد رہے کہ صلح حدیبیہ اس فتح عظیم کا پیش خیمہ اور تمہید تھی. اسی وجہ سے امن و امان کا دور دورہ ہو گیا. لوگ کھل کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، اسلام کے متعلق باتیں کرتے تھے، خیال کرتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے اور اس پر غور و فکر کھلے عام کرتے تھے. اس فیصلہ کن غزوے نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی، ان پر پڑا ہوا آخری پردہ ہٹا دیا جو قبول اسلام کی راہ میں رکا ہوا تھا. اس کے فتح کے بعد پورے جزیرۃ العرب میں سیاسی اور دینی افق پر مسلمانوں کی صورت چمک رہا تھا، اور اب دینی سربراہی اور دنیاوی قیادت کی زمام ان کے ہاتھ میں آ چکی تھی. اب اس کے بعد ہوتا ہے غزوہ حنین. مکہ کی فتح کی اچانک ضرب کے بعد حاصل ہوئی، جس پر عرب بے اختیار کیا ہو گئے، ششد رہ گئے، یعنی وہ ایک دم حیرت زدہ رہ گئے. اور ہمسایہ قبائل میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے بھی ہو سکیں. اڑیل قبیلوں میں حوازن اور ثقیف جو تھے وہ سر فہرست تھے. اب یہاں پر یہ خاص کر قبیلہ حوازن اور ثقیف جو تھے، یہ لوگوں کو ایک بولتے ہیں نا کہ اپنا ایک ایگو آ گیا، اور یہ رہا کہ ہم نہیں ان کے سامنے نہ اپنا ہتھیار ڈالیں گے اور نہ ہی ان کی وہ کریں گے. اور 2-4 اور چھوٹے چھوٹے گروپ کو ملا کے یہ لوگوں نے طے کیا کہ مسلمانوں پر یلغار کی جائے، یعنی مسلمانوں پر یلغار کریں گے، وہ ٹکرائیں گے. وہ باز نہیں آ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو ہے اس طرح سے، یہ تو بہت ذلت کی بات ہے کہ ہم اسلام پورے کو پورا سب قبیلہ ہی اسلام قبول کر لیں. تو اس فیصلے کے بعد مسلمانوں سے جنگ کے لیے ان کی روانگی عمل میں آئی. تو جنرل کمانڈر مالک بن عوف ان کے ساتھ ان کے مال مویشی اور بال بچے بھی ہانک لایا اور آگے بڑھ کر وادی اوتاس میں خیمہ زن ہوا. کیونکہ حنین کے قریب بنو حوازن کے علاقے میں یہ ایک وادی ہے، لیکن یہ وادی حنین سے الگ ہے. ایک دوسری وادی ہے جہاں سے عرفات ہوتے ہوئے مکہ کا فاصلہ جو ہے 10 میل سے زیادہ ہے. اوتاس میں اترنے کے بعد یہ لوگ کمانڈر کے پاس جمع ہوئے. ان میں دریت بن سمحہ بھی تھا. یہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اپنی جنگی واقفیت اور مشورہ کے سوا کچھ کرنے کے لائق نہ تھا، لیکن وہ بڑا بہادر اور ماہر جنگجو رہ چکا تھا. تو اس نے دریافت کیا کیا تم لوگ کس وادی میں ہو؟ جواب دیا اوتاس میں. اس نے کہا یہ سواروں کی بہترین جولان گاہ ہے، نہ پتھریلی ہے اور نہ کھائیدار ہے. پھر اس نے بڑی اچھے سے سب بات سمجھا کے بتایا کہ تم جو ہے اپنی جو لڑائی جو ہے یہیں سے کرو. اس کے بعد مالک کے جاسوس آئے جو مسلمانوں کے حالات کا پتہ لگانے پر معمور کیے گئے تھے. ان کی حالت یہ تھی کہ ان کا جوڑ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا. مالک نے کہا تمہاری تباہی ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ ایسے گھوڑے پر سفید انسان دیکھیے اور اتنے میں واللہ ہماری وہ حالت ہوگی جسے تم دیکھ رہے. یعنی فرشتوں نے آ کے ان کے جو جاسوسوں کی وہ خبر لینے آئے تھے، اس کی خبر فرشتوں نے لے لی تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دشمن کی روانگی کی خبریں مل چکی تھیں. چنانچہ ابو احد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دے کر روانہ فرمایا کہ لوگوں کے درمیان میں گھس کر قیام کریں اور حالات کا ٹھیک ٹھیک پتہ لگا کر واپس آئیں اور آپ کو اطلاع دیں. اور انہوں نے ایسا ہی کیا. تو سنیچر 6 شوال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے کوچ فرمایا. آج آپ مکہ میں لے آئے. اب 19واں دن تھا. 12,000 کی فوج آپ کے ہمرکاب تھی. 10,000 جو فتح مکہ کے لیے آپ کے ہمراہ تشریف لائی تھی، اور 2,000 مکہ سے، یعنی آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر. 10,000 پہلے آپ کے ساتھ جو آیا تھا، 2,000 مکہ والا لشکر، جن میں اکثریت 9 مسلموں کی تھی. 2,000 میں سے اکثریت 9 مسلموں کی تھی.
دوپہر میں ایک سوار نے آ کر بتایا کہ فلاں فلاں پہاڑ پر چڑھ کر دیکھتا ہوں کہ بنو حوازن چٹ پیٹ سمیت آگے آ گئے، ان کی عورتیں، چوپائے اور بکریاں سب ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا، سب انشاءاللہ کل مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ رات آئی تو حضرت انس بن غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضاکارانہ طور پر سنتری کے فرائض انجام دیے، یعنی وہ انہوں نے رات کی ڈیوٹی کا کام انجام دیا۔ حنین جاتے ہوئے لوگوں نے بیر کا ایک بڑا سا درخت دیکھا جس کو ذات الانوات کہا جاتا تھا۔ مشرکین عرب اسے اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، اس کے پاس جانور ذبح کرتے تھے اور وہاں درگاہ اور میلہ لگاتے تھے۔ بعض فوجیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایسا ذات انوات بنا دیجئے جیسا ان کے لیے ذات انوات ہے، تاکہ اس پہ ہم بھی اپنی تلوار لٹکائیں، ویپنز لٹکائیں اور دھاگے باندھیں اور منتیں اور مرادیں مانگیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ اکبر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم نے وہی بات کہی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ ہے نا ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیے جس طرح ان کے معبود ہیں۔ یہ طور طریقے تم لوگ کس طرح سے بات کر رہے ہو؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت نفرت سے اظہار کیا کہ یہ بہت بری چیز ہے، اللہ اور اس کا رسول وحدہ لا شریک کی بات بتائی۔ اسی اثنا میں بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا کہ آج ہم ہرگز مغلوب نہیں ہوں گے، یعنی اب 12,000 کا لشکر، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اب تو فتح ہماری ہے اور ہم ہرگز مغلوب نہیں ہوں گے۔ جب یہ بات کہہ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت گراں گزری، بہت بری لگی۔ اسلامی لشکر جب منگل اور بدھ کے درمیان حنین پہنچا تو وہاں پہ اس قدر سے دشمنوں نے تنظیم اور ترتیب فرمائی اور بہت زبردست طریقے سے انہوں نے کیا کیا، تیروں کی بارش شروع کی۔ پھر فوراً ہی دشمن کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں بہت بری طرح سے لڑائی ہوئی، کسی کی طرف ہوش نہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکست دے دی، یہاں تک کہ سفیان بن حرب نے کہا کہ جو ابھی نیا مسلمان تھا، کہا اب ان کی بھگدڑ سمندر سے پہلے نہ رکے گی۔ یہ ابن اسحاق کا بیان ہے۔ اب دیکھیے، اسلامی لشکر پر تیر اندازوں کا حملہ ہوتا ہے۔ اسلامی لشکر پر جب تیر انداز حملہ کرتے ہیں تو جس طرح سے آپ نے ترتیب اور تنظیم فرمائی تھی تو اس میں تو بہت سارے لوگ رہتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھے، لیکن اب 12,000 کا لشکر ہے، 2,000 نئے لوگ بھی آ گئے اور وہ ترتیب الٹ جاتی ہے اور بولتے ہیں کہ جو دشمن تھے یہ لوگوں نے اپنے کیا کیے تھے، اپنی عورتیں، بھیڑ، بکریاں اور دوسرے چوپائے جو بڑی تعداد میں سب سواروں کے میمنہ پر خالد بن ولید تھے، وہاں پر یہ لوگ سب آ گئے اور اس میں بھگدڑ مچ گئی اور اعراب بھی بھاگے اور وہ لوگ بھی جنہیں تم جانتے ہو۔ بہرحال جب بھگدڑ مچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف ہو کر پکارا کہ لوگوں میری طرف آؤ، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ اس وقت آپ کے ساتھ چند مہاجرین اور اہل خاندان کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ان نازک ترین لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نظیر شجاعت کا اظہار کیا اور شدید بھگدڑ کے باوجود آپ کا رخ کفار کی طرف تھا اور آپ پیش قدمی کے لیے اپنے خچر پر ایل لگا رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ لیکن اس وقت ابو سفیان بن حارث نے آپ کی خچر کو پکڑ رکھی تھی اور حضرت عباس نے رکاب تھام لی تھی اور دونوں خچر کو روک رہے تھے کہیں تیزی سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت چچا عباس کو کہا، جن کی آواز خاصی بلند تھی، کہ صحابہ کرام کو پکارے۔ دیکھیے اب یہ لوگ نے کیا کہا تھا، صحابہ کرام نے کہ آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور اللہ نے ان کو چکھا دیا۔ وہ تیری اندازی اتنی اچھے سے کیے اور جو شروع کے جو ان کے لشکر جو انٹرینڈ تھے مکہ والے، تو وہ بھگدڑ میں بھاگنے لگے تو ہر چیز جو ہو جائے انڈسپلنڈ ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند اپنے جان نثار ساتھیوں کے ساتھ تھے اور وہاں پہ یہ بات کہتے ہیں کہ انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ بات کہیں تاکہ لوگ ان کی طرف پلٹے۔ ابھی جب لوگ جاہلیت پہ تھے، عبد المطلب کو لوگ زیادہ جانتے تھے، تو لوگ بولتے ہیں نا واللہ، لوگ میری آواز سن کر اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں پر مڑتی ہے۔ تو پورا قافلہ جو پھر بھگدڑ کی طرح وجہ سے ڈسٹرب ہو گیا تھا، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی، اے انصاریو، او انصاریو، تو وہ انصار آ گئے، اور پھر مہاجرین کی آواز دی گئی تو مہاجرین آ گئے۔ ادھر مسلمان دستوں نے جس رفتار سے میدان چھوڑا تھا اسی رفتار سے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے، اور دیکھتے دیکھتے فریقین میں دھواں دھار جنگ شروع ہو گئی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو گھماسان کا رن پڑا تھا۔ فرمایا اب چولہا گرم ہو گیا۔ پھر آپ نے زمین سے ایک مٹھی لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا کہ شفاعت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔
دشمن کی شکست فاس۔ اب مٹی پھینکنے کے چند ہی ساتھ یعنی تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ دشمن کو شکست بری طرح سے ہو گئی۔ ثقیف کے تقریباً 70 آدمی قتل کیے گئے اور ان کے پاس جو کچھ مال، ہتھیار اور بچے تھے سب مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ اسی کی تفسیر ہے جو اللہ رب العالمین سورہ توبہ میں فرماتا ہے کہ اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہاری کثرت سے تم غرور میں ڈال دیا تھا۔ یعنی اس دن کیا کہا تھا ایک دن پہلے کہ 12,000 کا لشکر دیکھ کے کہ آج ہمیں کوئی ہرا پائے گا شاید، تو وہ اللہ نے غرور کی بات کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ یہاں پہ دیکھیے سورہ توبہ میں آج تک ہمارے لیے سبق لینے کے لیے ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا، وہ تمہاری کچھ کام نہ آئی، اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے، پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا اور کفر کرنے والوں کی سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ شکست کھانے کے بعد دشمن جو ہے کہ گروہ نے طائف کا رخ کیا۔ اب یہ لوگ یہاں سے پھر بھی نہیں مانے، بہت ہی ہٹھیلے قسم کے یہ لوگ تھے، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں بنو ثقیف والے، اب یہ لوگ بھاگتے بھاگتے جاتے ہیں طائف کی طرف، اور جو بچے کچے ہیں اب وہاں جا کے طائف کی بھی ایک جنگ کرائیں گے یہ لوگ۔ تو مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، 2 دن پہلے ہی کہا تھا یہ مال غنیمت مسلمانوں کو ملے گا۔ اب مال غنیمت ملا، قیدی 6,000، اونٹ 24,000، سوچے پہلی بار اتنا مال غنیمت، بکری 40,000 سے زیادہ، چاندی 4,000 اوکیا یعنی 1,60,000 درہم، اور جس کی کوئنٹل بولتے ہیں 6 کوئنٹل سے پلس ہی رہی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس کو جعفرانہ میں روک کر حضرت مسعود بن عمر غفاری کی نگرانی میں دے دیا، اور جب تک غزوہ طائف سے فارغ نہ ہو گئے اسے تقسیم نہ کیا۔ آپ سمجھ لیجئے کہ جو حنین کی جنگ میں فتح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں اور نہ ہی مال تقسیم کیا، اس کو ایک صحابی کو دے دیا، اور اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا کہ اب اس کو روکے رکھو، عمر غفاری ان کو نگران بنایا، اور آپ گئے کس کے پیچھے؟ طائف کے پیچھے، کیونکہ یہاں سے دشمن بھاگ کر طائف میں گئے تھے اور طائف والے بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ اور اسی قیدیوں میں شیمہ بنت حارث سعدیہ بھی تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون شیمہ ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لایا گیا تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کچھ علامت بتائیے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ جب چھوٹے تھے تو آپ نے میری پیٹھ پہ دانت کاٹا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت قدر اور عزت کی، اور اپنی چادر بچھا کر بٹھایا، اور احسان فرماتے ہوئے ان کی پوری قوم کو ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اب غزوہ حنین کا جو تھا اس کے بالکل ساتھ میں کیا ہوتا ہے، ثقیف اور جو شکست خوردہ افراد تھے ان کے جنرل کمانڈر مالک بن عوف نصری کے ساتھ بھاگ کر طائف آئے اور یہیں قلعہ بند ہو گئے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین سے فارغ ہو کر جارانہ میں مال غنیمت جمع کر اسی ماہ شوال میں طائف کا سفر کیا، اور اس مقصد کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 1,000 فوج کا ہراول دستہ روانہ کیا، اور پھر آپ نے خود طائف کا رخ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو زیر کرنے کے لیے ایک اور جنگی حکمت عملی کے طور پر حکم دیا کہ انگور کے درخت کاٹ کر جلا دیا جائیں۔ مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر کٹائی کری اور اس پر جلانے لگے، تو اس پر ثقیف نے اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر گزارش کی کہ درختوں کو کاٹنا بند کریں۔ آپ نے اللہ کے واسطے اور قرابت داری کی خاطر ہاتھ کو روک دیا۔ پھر بھی محاصرہ ہے، اور اس وقت وہ ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کی بات مان رہے ہیں۔ دوران محاصرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ جو غلام قلعہ سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے۔ تو اس اعلان پر 30 آدمی قلعے سے نکل کر مسلمان شامل ہوئے۔ دیکھیں یہ کتنی حکمت عملی کہ خون خرابہ نہ ہو۔ پھر جب محاصرہ طول پکڑ گیا اور قلعہ قابو میں نظر آتا نہ آیا، مسلمانوں تیروں کی بارش اور گرم لوہوں کی ذرہ پڑنے لگی۔ یہ لوگ کیا تھے؟ ان کی کلیں مضبوط تھی، تو قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے، اور ادھر قلعہ نے سال بھر کا سامان اور کھانے پینے کا سب کچھ میسر تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ سے مشورہ کیا، وہ اس کے بارے میں جانتا تھا۔ تو اس نوفل نے دیکھی کتنی اچھی بات کہ اس نے کہا دیکھیے لومڑی اپنے پھٹ میں گھس گئی، یعنی اپنے اس میں آ گئی ہے، اگر آپ اس پر ڈٹے رہے تو پکڑ لیں گے، یعنی اگر 1 سال بھی آپ ڈٹے رہے تو پکڑ لیں گے، اور اگر آپ چھوڑ گئے تو وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں
सकती। تو یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ کل انشاءاللہ ہم واپس ہوں گے، لیکن یہ اعلان سن کر صحابہ کرام پر گرا گزرا، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو ان کو جیت کر ہی رہیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا منہ بنانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تو لڑو۔ تو ایک دن اور جب لڑنے لگتے تو کچھ ہوتا نہیں، اب وہ لوگ آرام سے بیٹھ کے مارتے ہیں، نقصان مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ تو پھر وہ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دیکھتے ہیں، کہہ رہے چلو اب واپس چلتے ہیں۔ تو سب صحابہ کرام کہتے ہیں ہاں اب واپس چلتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، سمجھ گئے کہ یہ حکمت عملی اب ان کی ایک دن کی محنت سے سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس کے بعد جب لوگوں نے ڈیرا اٹھا کر کوچ کیا تو آپ نے یوں فرمایا، جب سب لوگ واپس ہو رہے تھے، پوری آرمی اور سب لوگ واپس ہونے لگے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون، ہم پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار ہیں، اپنے رب کی حمد کرتے ہیں۔ تو آپ بھی ایک سنت اپنا لیجیے، آپ اپنے گھر سے جب نکلے تو سفر کی دعا پڑھیں، اور جب اپنے شہر میں داخل ہوں، اپنے شہر اپنے گھر کے قریب پہنچے تو یہ ذکر زور زور سے کریں، آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون۔ یہ بہت پیاری سی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے محاصرہ ختم کر کے واپس آئے تو جعرانہ میں کئی روز مال غنیمت تقسیم کے لیے ٹھہرے رہے، اور آپ نے بہت سا اتنا باٹا کہ لوگ تھک گئے دیکھتے دیکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بانٹتے لیکن تھکے نہیں، اور پورا بانٹ دیا، کچھ بھی نہیں رکھا اپنے لیے۔ ابو سفیان دیکھیں اس کے بارے میں آیا ہے کہ حرب کو 40 اوکیا یعنی 6 کلو چاندی 100 اونٹ عطا کیے۔ اس نے کہا میرا بیٹا یزید، آپ نے اس کو بھی دیا۔ اس نے کہا میرا بیٹا معاویہ، آپ نے اتنا ہی معاویہ کو بھی دے دیا۔ یعنی تنہا ابو سفیان اس کے بیٹوں سمیت 18 کلو چاندی اور 300 اونٹ اس نے حاصل کیے۔ حکیم بن حزام کو 100 اونٹ دیے گئے، اس نے مزید 100 اونٹوں کا سوال کیا تو آپ نے پھر 100 اونٹ دیے۔ حارث بن کلدہ کو بھی 100 اونٹ دیے گئے، اور کچھ مزید کرشی و غیر کرشی جو عمرہ تھے یعنی لیڈران تھے ان کو بھی 100 اونٹ دیے گئے۔ کچھ ان سے کم جو تھے ان کو 50، کچھ کو 40 دیے گئے، یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے دریغ عطیہ دیتے ہیں، انہیں فقر کا اندیشہ نہیں ہے۔ چنانچہ مال کی طلب میں بدو آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو ایک درخت کے نیچے جانب سمٹنے پر مجبور کریں، ہم کو بھی چاہیے، لوٹنا ہو جاتا نا کہ لوگ کیسے ایک گینگ کی طرح سے آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ کو دھکا لگ رہا تھا، چادر آپ کی اس میں درخت میں پھنس گئی تھی، تو آپ نے فرمایا لوگوں میری چادر دے دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوں تو میں انہیں تم پہ تقسیم کر دوں گا، اور تم مجھے بخیل نہ پاؤ گے، نہ بزدل نہ چھوٹا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اونٹ کے بازو میں کھڑے ہو کر ان کی کوہان سے کچھ بال لیے اور چٹکی میں رکھ کر بلند فرماتے ہوئے فرمایا لوگو واللہ میرے لیے تمہارے مال فے میں سے کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ اتنا بال بھی نہیں، صرف خمس ہے، اور خمس تم پر ہی پلٹا دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بے نیاز تھے ان ساری چیزوں سے۔ ابھی یہ جو مال غنیمت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ رہے تھے وہ اس لیے دیے تھے تاکہ نا جو نئے اسلام میں لائے تھے تو ان کے دل مطمئن ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو حکم دیا کہ مال غنیمت اور فوج کو یکجا کر کے لوگوں پر غنیمت کا تقسیم کا حساب لگائے۔ انہوں نے ایسا کیا تو ایک فوجی کے حصے میں 4 اونٹ اور 40 بکریاں آئیں، جو شہسوار تھا اسے 12 اونٹ اور 120 بکریاں ملی۔ اور یہ تقسیم جو تھی وہ ایک حکیمانہ اس پر مبنی تھی کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنی عقل کے راستے سے نہیں بلکہ پیٹ کے راستے سے حق پر آتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کو مال کے ذریعے سے وہ آتے ہیں، یعنی جس طرح جانوروں کے ایک مٹھی ہری گھاس کھلا دیے وہ اس کی طرف بڑھتے ہیں اور لپکتے ہیں اور محفوظ ٹھکانے تک جا پہنچتے ہیں، اسی طرح سے انسان میں بھی مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عقل سے انٹیلیجنسی سے نہیں آتے ہیں۔ اب یہ سیاست سے پہلے الگ تھی، مکہ الگ تھا، مدینہ الگ تھی۔ اب مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، اتنا سارا مال غنیمت دیکھا تو اب سیاست ڈفرینٹ ٹائپ کی ہوگی، لوگ الگ الگ آ رہے ہیں، کتنے سارے لوگ روز ایک نئی، اب ہم بولتے ہیں نا کہ آپا دھاپی ہو رہی ہے، سب بات چیت ہو رہی ہے، اور اس سب میں مدینہ والے جو ہے وہ ایک دم جو ہے کونے میں ہو گئے، کیونکہ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ مال غنیمت بٹ رہا ہے تو سب کے سب مکہ والوں کو مل رہا ہے، مدینہ والے کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ تو اس میں کچھ انصار جو تھے جو
کم عمر تھے، تو وہ لوگوں میں کچھ بات ہونے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ خدا کی قسم رسول اللہ اپنی قوم سے جا ملے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور صحابی آئے اور عرض کیا، یار حضرت سعد ہی آئے، حضرت سعد بن عبادہ آئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے اس حاصل شدہ مال فعل میں جو کچھ کیا اس کے پر انصار اپنے جی میں پریشان ہیں، کیونکہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیا کہ تم اپنا مال ان کے لیے وہ کرو تو مہاجرین کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا، اپنا دروازہ کھول دیا تھا، ہر چیز میں آدھی آدھی بانٹ دی۔ سب جب مسلمان ایک دم پریشان تھا، ایک دم کم غریبی میں تھا، تو سب سے بڑا دل کس نے کھولا تھا، سب سے بڑا ہاتھ کس نے وہاں کھولا تھا؟ اپنا انصار نے۔ لیکن جب آج مال بٹ رہا تھا تو سب سے پیچھے کون تھے؟ انصار تھے۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں، اب آپ ہی خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے، اپنے گھر میں بھی جب ہوتا ہے کسی کو بھائی کو زیادہ ملے کسی کو کم ملے، تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ تو یہ تو پھر سوچیں یہ کس طرح سے تھا۔ اب یہ دیکھ رہے تھے حضرت عبادہ سے دیکھا نہیں جاتا، تو وہ سمجھتے کہ اللہ کے رسول ضرور اس مسئلے کا حل نکالیں گے، اور ان کو ایک پیسے کی کوئی دل شکنی نہیں ہوئی تھی، مگر چند مٹھی بھر نوجوان لوگوں میں یہ بات طے ہوئی تھی۔ تو اتنا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ پہ اللہ بہت زیادہ رحمتیں اور وہ نازل فرمائے رب العالمین، انہوں نے اتنی اچھی آ کے بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم انصار کو جمع کرو۔ انصار کو ایک ٹینٹ میں جمع فرما کیا گیا، تو آپ کہتے ہیں کہ انصار کہ لوگوں یہ کیا باتوں کی خبر جو میرے علم میں آئی ہے، اور یہ کیسی ناراضگی ہے جو تم نے محسوس کی ہے؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تم محتاج تھے، اللہ نے تمہیں غنی بنایا، تم آپس میں اوس اور خزرج والے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، لوگوں اے انصار تم مجھے کیوں نہیں جواب دیتے؟ انصار نے عرض کیا، کیا رسول اللہ ہم آپ کو کیا جواب دیں؟ تو اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے، آپ نے فرمایا، دیکھو خدا کی قسم اگر چاہو تو تم کہہ سکتے ہو اور سچ ہی کہو گے، تمہاری بات سچ ہی ہے کہ آپ ہمارے پاس، یعنی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت ہمارے پاس آئے تھے جب لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تھا تو ہم نے آپ کی تصدیق کی تھی، آپ کو لوگوں نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا تو ہم نے آپ کی مدد کی تھی، آپ کو آپ کے شہر والوں نے دھتکارا تھا تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا تھا، آپ محتاج تھے، ہم نے آپ کی غمخواری و غم گساری کی۔ اے انصار کے لوگوں تم اپنے جی میں دنیا کی حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے سے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور تم کو تمہارے اسلام کے میں نے حوالے کر دیا تھا۔ اے انصار کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ڈیروں میں لے کر پلٹو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا، اگر سارے لوگ ایک راہ پر چلیں اور انصار دوسری راستے پر چلیں تو میں انصار کی راستے پر چلوں گا۔ اے اللہ انصار پر رحم فرما، اے اللہ انصار پر رحم فرما، اے اللہ انصار کے بیٹوں اور انصار کے بیٹیوں پر تو رحم فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب سن کر لوگ اس قدر روئے، ان کی داڑھیاں تر ہو گئی اور کہنے لگے، ہم راضی ہیں، ہم رضینا، ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور ہمارے نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے اور لوگ بھی بکھر گئے۔ دیکھیے اللہ اور اس کا رسول اور جو دین ہے نا، یہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا ہے۔ انصار والوں نے اتنی مدد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب باتیں معلوم تھی، لیکن جو مکہ والے لوگ تھے یہ تھوڑا دل کے سخت تھے، ان کو نرم کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے ان کو مال سے کیا، اور انصار کے بارے میں ان کو شروع دن سے معلوم تھا کہ یہ لوگ کیا ہیں، بڑے دل کے لوگ ہیں، انہوں نے اسلام جو ہے اپنی عقل میں اور سلامتی کے ساتھ قبول کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے وہ احسان کیسا لوٹایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہ جاتے تو مکہ میں دونوں چیزیں ہو جاتی، پھر مدینہ رہتا، مدینہ کے جو انصار نے جو مدد کی تھی ہم ان کو یاد رکھتے۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہیں تو مدینۃ المنورہ ہے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو دور سے آئے اور اگر وہ صرف مکہ سے عمرہ کر کے چلا جائے یا حج کر کے چلا جائے میرے پاس نہ آئے تو میں ناراض ہوتا ہوں۔ تو مدینہ کی زیارت ہم پر لازم ہے۔
تو اللہ کے قیامت تک کے لیے اب سوچئے انصار کی جو کارکردگی ہے کوئی بھولے گا؟ یہ مقام ہے انصاریوں کا. اور وہ دنیا کے جو چند 600 اونٹ 800 اونٹ کتنے دن چلے ہوں گے، کب کتنا رہا ہوگا، یہ آپ سوچئے. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک یہ تقاضا ہے کہ ہم انصار کے لیے دعا کریں کہ اللہ انصاریوں پہ بہت زیادہ تو رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. اور آج خاص کر اس دور میں تو بہت زیادہ، کیونکہ مدینہ میں دجال کے فتنے کی جتنی باتیں ہیں وہ سب صحیح ہو رہی ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر ہے وہ ایک دم ویران پڑا ہوا. جزاک اللہ خیر، شکراً. کل ہم دیکھیں گے باقی چیزیں انشاءاللہ. بنے رہیے ہمارے ساتھ. جزاک اللہ خیر.